ہاشم عداد آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، کربلا میں رہتے ہیں اور لوہار ہیں، لوہار ہیں، شاگرد ہیں، اپنے امتحان ہے، ہر کسی کا اپنا امتحان ہوتا ہے، بار بار آتے ہیں، گھر والے اذیت کرتے ہیں، یعنی جہاں رہتے ہیں ایک ہی کمرہ ہے، جو ہے وہ ان کی زوجہ کی ماں ان کے گھر والے سامنے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کو تانے دینا، فقر کے تانے، لوہار ہیں، جو کماتے ہیں ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جو بھی پیسے رکھتے ہیں جس کو جتنی ضرورت ہو آ کے لے جائے، آخر میں کوئی ایک آدھ سکہ بچتا تھا گھر لے آتے تھے، گھر والے سامنے والے تانے، ہر وقت تانے، لیکن اپنے استاد کے پاس گئے، میں کیا کروں، میری والدہ جو زوجہ کی والدہ ہیں وہ مجھے بہت تانے، استاد نے کہا تمہارا امتحان یہی ہے، اب کیا چیز ہے جو انہیں چاہیے جس کا یہ امتحان دے رہے ہیں، ظاہری دولت تو نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے اتنے تانے دیے ان کو کہ یہ کہتے ہیں کہ چھت پہ بیٹھے، چھت پر اتنی آواز ہے، انہوں نے کہا کہ میں جواب نہ دوں، کربلا کے باہر بھاگنا شروع کر دیا۔ انہوں نے دیکھا بھاگتے بھاگتے نفس جو ہے وہ تجرد کر گیا اور اپنے برابر میں خود بھاگ رہے ہیں، اور پھر وہ پرواز کیا اور اس نے دنیا کے ان جلووں کو دیکھا، ملاکوت کو دیکھا، اور جب ان سب کو دیکھا اور اسے دیکھتے میں پھر جب نگاہ اپنے پر پڑی، یعنی توجہ جیسی اپنے پر آئی واپس زمین پر آ گئے اور آ کر اپنی والدہ جو زوجہ کی والدہ تھی ان کے پاؤں پڑ گئے اور ان کا بڑا شکریہ کیا کہ جس مقام پر میں پہنچنا چاہتا تھا مجھے آپ نے پہنچا دیا۔ اب یہ جو خزانہ ہے ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، ہمیں کیا پتا ایک گھنٹہ سجدے سے کیا ملتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ زمین اور آسمان میں بھی کوئی ذکر ہو رہا ہے، نہیں پتا، ہم تو اسی دنیا کے شور کو سن رہے ہیں، یہ چینل وہ چینل، یہ خبریں وہ خبریں، دنیا کا شور ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان تسبیح کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، پتا بھی ذکر کر رہا ہے، صبح چڑیا چہچہاتی ہیں ذکر الہی کرتی ہیں، کوئی موجودات ایسا نہیں ہے جو اس کا ذکر نہ کرتا ہو، لیکن کیا یہ ذکر ہمیں سنائی دیتا ہے؟ کیا ہم توجہ ہوئے اپنی زندگی میں کہ کبھی ذکر کو بھی سنیں، کبھی باطن ہمارے اوپر کھل جائے، کبھی ہمارے اوپر بھی وہ چیزیں آشکار ہوں جس کے لیے امام اپنے ساتھ لوگوں کو کربلا لے کر آئے تھے۔ کربلا میں کیا چیز تھی جو انہیں خوف نہیں آیا؟ کون سی چیز تھی کہ یہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ صبح مار دیے جائیں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن کیا چیز ان کو دکھائی گئی کہ یہ مرنے کو تیار تھے، بلکہ انتظار کر رہے تھے پہلے کون جائے گا۔ ایک ہم دوڑے دوڑے زندگی سے چپکتے ہیں، خدا پھر ہمیں امتحان میں کامیاب کرنا چاہتا ہے، پھر ہم بھاگ کے واپس وہیں آ جاتے ہیں، خدا ہمیں عبادت میں جاتا ہے، پھر ہم رات کو گناہ کر بیٹھتے ہیں، وہ غیبت کر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ، یعنی ہم اگر یہ خدا کا کرم نہ ہو انسان اپنے آپ کو برباد کر دے، خدا ہے جو بچاتا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں معصومین نے خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود رسول خدا چھٹے امام سے بھی روایت ہے کہ سجدے میں سر رکھ کر خاک پر رخسار رکھ کر رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ، ایک لمحے کے لیے، کیوں؟ کیونکہ ایک لمحے کے لیے حال پہ چھوڑا تباہی اور بربادی ہے، ایک لمحے کے لیے۔ انبیاء، میں نے آپ کی خدمت میں حضرت یونس کا ذکر کیا تھا، ایک لمحے کے لیے ناراض ہو گئے، جلدی ناراض ہو گئے، ابھی ایک ہفتہ عذاب آنے میں ہے، جلدی نکل گئے، رحمت تھی نا، حجت خدا ہے، رحمت باہر نکل گئی شہر سے، خدا نے بھی کہا مچھلی کے پیٹ میں، اور کہتے ہیں کہ اگر ذکر نہیں کرتے تو قیامت تک وہی رہتے۔ ایک لمحہ ہماری زندگی میں اگر خدا ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے ہم اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے ہیں، جانے وقت،
یہ اس کی رحمت ہے جو ہمیں یہ توفیق دیتی ہے، آؤ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، عمل خیر کی طرف آؤ۔ بار بار ایک چھوڑ دو نماز، دوسری چھوڑ گئی، پھر کہتے ہیں چوتھی میں آ جاؤ، پانچویں میں آ جاؤ، چھٹی میں، اگلے دن آ جاؤ، پھر آ جاؤ، پھر آ جاؤ، پھر بھی کچھ نہیں کرتا۔ مرتے وقت توبہ کر لو، رحمان ہے۔ اسی لا الہ الا اللہ کی جنگ ہے جان محترم۔ مطلب اگر انسان خدا کا نہیں ہو پایا، خود دعا عرفہ میں امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، پروردگار جس نے تجھے نہیں پایا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ ہماری زندگی میں خدا کتنا ہے، جب خدا کی طرف بڑھیں گے تبھی ولی خدا کو سمجھیں گے۔ لوگ صحیح مسلمان نہیں تھے تبھی تو امام حسین کو نہیں سمجھے، اگر صحیح مسلمان ہوتے تو ولی خدا کو سمجھ جاتے۔